رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے، اور بہت یہ جس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے، لوگوں سے نہیں. سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں. ایک بار یہ دعا کر لی، اللہ کو رو کے دکھا دیا، سمپتھی لے لی، اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا. صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا؟ کیا احد کا تھا؟ جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے، احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، یعنی طائف کے لوگوں نے. لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہو. اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان سٹرونگ ہوتا ہے. سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں. ہوتا کیا ہے، لوگوں سے آپ بہت سمپتھی لیں گے نا، ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے، ایم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹرولی سٹرونگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں. تو خیر یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں. او اللہ، to you I complain of my weakness of strength and my helplessness and loneliness before men. اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اتنا اللہ کے ساتھ ایفیلیشن، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے دے دیا. شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں آتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. شکایت یہ جو پہلی والی ہے نا یہ تو جائز ہے. یہ کون سی والی شکایت ہے؟ اور یہ ایسنس آف توحید ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور آپ کی مرسی، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اور اس میں پتہ ہے کون سا والا ایلیمنٹ ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعا جب میں آپ کو سناؤں گا اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان پہ بہت زیادہ وہ ہوا تھا ظلم. اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے تھے، زیادہ پریشان تھے کہ اے اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض، کہیں یہ پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. یہ اصل میں اس کا جو ہے نا ماخذ ہے. یعنی آپ سوچیں کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سامنے دل کھول دینا، یہ تو ایسنس آف توحید ہے. اور اس طرح کی شکایت جو ہے وہ جائز ہے. اس کو شکایت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اپنا دل کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. دوسری شکایت جو ہے وہ ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس. اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک سنس یو ہیو لیڈ می اسٹرے، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگز کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی وجہ، اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا، ٹھیک ہے نا. انسان ہے، نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ، لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے، فوراً سے ریٹرن ہو جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں، دو طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا، اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، دین سے بھی دور ہو گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں، بہت دکھ آئے ہیں، ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا. اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما.
ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی، وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکار رہا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے. سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں. حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا، دن کو بلایا، میں نے انہیں پیچھے سے بلایا، آگے سے بلایا، کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے، لیکن اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے، دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہو. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں. اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے، لٹرلی خشیت. میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ. اللہ کی کوئی بات سنیے، کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا
except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے، کمفرٹ دے دیں گے، تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے، بندہ آسانی مانگے، اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ، اس سے نور آتا ہے، وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے، تو اپنے بندوں کو پنش کرے، کرٹیسائز کرے، جو کرے یہ تیرا حق ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. And there is no power or change except with you and through you. جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا، اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں، میں آپ کو انشاءاللہ، ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے، خشیت والا ایٹیٹیوڈ، اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سورو کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں؟ تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے. اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں. اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا. اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا.
اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے۔ عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ اتبا جو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا۔ اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں، اتبا اور شیبہ۔ اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے۔ اینی وے، تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا۔ عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے۔ تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک، آپ کو پتہ ہے، نعمت بھی اور بڑا مزے کا فروٹ ہے۔ اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے۔ تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، اوکے۔ عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا، اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH۔ نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو، یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی۔ حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے تھے۔ عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کر دی عدس نے، اور عدس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب یہ سین سارا دیکھا اتبا نے اور شیبہ نے، تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know۔ اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں۔ تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے۔ اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا، اوکے۔ تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں، لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا، نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی۔ آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل۔ کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے، طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے ہیں نا، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا، اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا۔ تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سارے واقعے سے ہمیں بڑے لیسنز ملتے ہیں، وہ باری باری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لیسن ہے دی ہارش ٹرائلز آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ، یعنی کتنے کٹھن مرحلوں سے ہمارے نبی گزرے، کتنے کٹھن ٹرائل سے ہمارے نبی گزرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتا ہے، اللہ انہیں ٹرائی بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، تاکہ اس کا ریئیکشن مثال بنے آنے والے لوگوں کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، وہ بندہ پھر مثال بن جاتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے۔
حضرت مریم کا صبر مثال ہے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام انبیاء کا صبر وہ مثال ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. لیکن دین اگین یہی کہ آسانی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی ہی دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور وہ دعا پرفیکشن آف توحید ہے، پرفیکشن آف توحید، کہ اللہ نہیں تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر تو ناراض ہے تو پھر سب کچھ خراب ہے. یہ ہے پرفیکشن. ہر چیز کا فوکس اللہ ہے کہ اللہ آپ تو نہیں ناراض، آپ تو نہیں ناراض، حالات ٹھیک کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر نمبر 1 دی ایفیکٹس آف بینگ اپون فرم توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا کہ وہ نبی ہے یا مسلمان ہے، فوراً دعویٰ کیا، بسم اللہ بھی پڑھی. یعنی اپنی کلچر پہ، اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہونا، نو میٹر وٹ دا سچویشن از، ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی کسی اپرچونٹی کو نہ چھوٹا سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو بھی لیا، ایون دو کتنی گریف کی سچویشن میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے گریف آئے انبیاء پہ، لیکن یہ کہ انہوں نے کھڑا ہو کے دکھایا. تو یہ بڑے زبردست جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ لیسن ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انسٹنٹ ریلیف، یہ بہت بڑا لیسن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اور اس میں ایک سمبولک جیسچر بھی ہے. عدس کے اسلام قبول کرنے میں ایک سمبولک جیسچر ہے، اسکالرز کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عدس عراق کے علاقے سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمبولکلی اللہ میسج دے رہا ہے کہ اگر عربز اسلام قبول نہیں کر رہے فی الحال، تیرا تو پیغام اس لیول کا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں تک جائے گا، یعنی عراق تک بھی جائے گا. یہ ایک سمبولک بھی پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دیکھیں پاکستان، چائنا، کہاں کہاں اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ واقعی کامیابی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے اس کی. اس کے بعد جو ہے وہ فزیکلی ریلیف کیسے آیا؟ ایک تو مینٹل ریلیف یہ آیا، میسج دیا کہ تیرا دین بہت آگے پھیلے گا، تیرا میسج بہت آگے آئے گا. فزیکل ریلیف کیسے ہے؟ فروٹس دے کے، گریپس دے کے، کلاؤڈ کا شیلٹر دے کے فزیکل ریلیف بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دین اگین اس کے بعد جو یہ ہے the miracle is that even after all the trouble he went through, the responses he got still ringing in his ears, the blood still pouring out, yet the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said no, don't do this. کس کو؟ فرشتے کو. یہ اصل میں اس سارے واقعے کا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈسٹریس کے باوجود بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی قوم سے کوئی نہ کوئی اچھے لوگ جو ہیں وہ ضرور آئیں گے. دس شوز دی فار سائٹڈنیس اینڈ ویژن آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ پیک ہے کہ دکھ میں، غصے میں بندہ ایسی بات نہ کرے جس کو بعد میں وہ ریگریٹ کرے، ٹھیک ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ بہت سے اس میں الحمدللہ یہ ہمارے لیے سارے لیسنز ہیں. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو نخلا، وادی نخلا ہے، وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور وہاں پہ رات کو تہجد پڑھی. تہجد جب پڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے ایک اور ریلیف دیا، اور وہ ریلیف یہ تھا کہ جنوں کی ایک فوج وہاں سے گزر رہی تھی. یہ سورہ جن میں بھی آتا ہے، سورہ احقاف میں بھی، سورہ احقاف میں بیسکلی آتا ہے، سورہ احقاف ورس نمبر 29. جنہوں نے جب تلاوت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کا کلام سنا، انہیں سمجھ آیا. یہ بیسکلی یہودی جن تھے، جوئش جنس تھے. اس کا پروف کیا ہے؟ سورہ احقاف میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آیت ہے when we caused a group of jinn to come pass by you. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکچولی جنس کو وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے سیٹ کیے in all his perfect wisdom and planning کہ جس ٹائم پہ رسول اللہ تہجد پڑھ رہے اسی ٹائم پہ جنات آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے گزارا وہاں سے جنوں کو. when they were in your presence they all said quiet listen. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، سنو. یہ کلام بڑا زبردست کلام ہے. پھر انہوں نے کہا they said to their people، یعنی وہ جنات مسلمان بھی ہوئے، مسلمان ہو کے اسکالرز بن گئے اور دائز بن گئے اسلام کی. یہ اگلی آیت سے ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا او our people we have heard of a book that has come from the book of Musa and it's calling to righteousness. O our people respond to the call of truth and believe in him. یعنی انسٹنٹ دائز بھی بن گئے ٹروتھ کو ریکگنائز کر کے. تو یہ اتنا بڑا سکسیس اللہ شو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں جنات نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت للعالمین کی پرفیکٹ مینیفیسٹیشن یہ طائف کا واقعہ کہ جو انسان بدوائے نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو یا ڈسٹروائے نہیں کروا رہا ہے، تو اس سے بڑا پھر رحمت للعالمین کون ہوگا. تو خیر یہاں سے اگین ثابت ہوتا ہے کہ جنات
میں نمبر 1 مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف ریلیجنز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی جن تھے، انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ والا کلام پڑھ رہا ہے، یہ وہی، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو یہودی جن ہے۔ تو جنات میں مختلف قبیلے بھی ہوتے ہیں، مختلف ان میں جو ہے یہ فرقے بھی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں جنات میں، ہندو جنس بھی ہوتے ہیں، کرسچن جنس بھی ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ جنات ہماری طرح ایک مخلوق ہے۔ پھر جنات کے حوالے سے دیکھیں کئی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دعوت دی۔ ایک تو وادی نخلا کا واقعہ تو بہت کلیئر ہے، اس کے علاوہ ابن مسعود ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ڈسپیئر ہو گئے مکہ سے، ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے، لیکن یہ کہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا سے آ رہے تھے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک کالر آیا تھا، ایک جن آیا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے ایک کانگریگیشن ویٹ کر رہا ہے، جنوں کا ایک قافلہ میرے لیے ویٹ کر رہا ہے۔ تو میں گیا، ان سے ملا، میں نے انہیں قرآن مجید سنایا، وہ مجھے لے گئے اپنی کیمپ سائٹ پہ، وہ انہوں نے مجھے اپنی فائر بھی دکھائی، the fires they had lit and the other effects of that۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اٹس ویری اوتھینٹک انسیڈنٹ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قیام پذیر بھی ہوتے ہیں، آگ بھی جلاتے ہیں، مطلب کیمپ کرتے ہیں اور اس طرح سے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اسپیشلی ایمپٹی ویلیز میں انہیں رہنا بہت پسند ہے، ماؤنٹینیس ایریاز میں رہنا بہت پسند ہے۔ ایک اور نیریشن یہ آتی ہے کہ ایک بار ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے اس جگہ اور انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی اور ہمیں کہا کہ تم لوگ میرا یہاں پہ ویٹ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم فجر سے لے کے ظہر تک ویٹ کرتے رہے، غالباً اتنی دیر ہم ویٹ کرتے رہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ڈارک کلاؤڈز اس طرح سے ریوالو کر رہے تھے، انہوں نے ڈارک کلاؤڈز نے انہیں گھیر لیا، یعنی جنات کی ایک انہوں نے شکل سی بتائی، یا ایک کہہ لیں ایک پکچرائزیشن سی ہمیں دی ابن مسعود نے، کہ جس طرح سے یوں ڈارک کلاؤڈز بڑی تیزی سے ریوالو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کہتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر آگے لے گئے، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت مجھے لے گئی تھی اور ان کو میں نے دعوت دین دی۔ تو اس انسیڈنٹ میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی خوراک بھی ہے اور جنات کے جانور بھی ہیں، جنات کے بھی مویشی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے انسان جو ہے وہ 3D کریچر ہے، اس کو 3 ڈائمینشنل سے اوپر نظر نہیں آ سکتا انسان کو۔ اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک 2 ڈائمینشنل چیز کے سامنے 3 ڈائمینشنل چیز آپ رکھیں گے نا تو اسے وہ 3D میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ 2 ڈائمینشنل ہے۔ اسے پتہ ہے کیا نظر آئے گا؟ یا اس کا فرنٹ 3 ڈائمینشنل تو نہیں نظر آئے گی نا، اس کو صرف اس کا یوں فرنٹ، اور فرنٹ ایز اے باکس نظر آ رہا ہوگا اس چیز کا، ٹھیک ہے، یا اس کی سائڈ کر دیں تو سائڈ ایز اے لائن نظر آ رہی ہوگی اس 2 ڈائمینشن کو۔ تو اسی لیے انسان چونکہ 3 ڈائمینشن ہے، وہ 5 ڈائمینشن چیز یا 6 ڈائمینشن چیز تو نہیں دیکھ سکتا نا فزکس کے کانسیپٹس کے مطابق۔ یہ ہمارا دہریوں کو بھی جواب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 3 ڈائمینشن سے اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، تو آپ غیب کے ورلڈ کو کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے غیب میں بڑا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اینی وے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا نا، جنات نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کھائیں، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری خوراک کیا ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری خوراک جو ہے نا ہماری چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، مسلمانوں کی جو چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، بونز، وہ تمہاری خوراک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہڈیاں چھوڑ دینی چاہیے جنات کے لیے، میٹ کی، چکن وغیرہ جو بھی ہے، بونز کھاتے ہیں، جنات کی خوراک جو ہے وہ بونز ہے، مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی بون۔ پھر انہوں نے پوچھا ہمارے مویشی کیا کھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے مویشی ہمارے مویشیوں کی گوبر کھائیں، ڈنگ کھائیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہی ہے جیسا اس حدیث میں آ رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جنات کی ایک الگ دنیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ کہ ان کے مویشی بھی ہیں، ان کا پورا ایک لائف سٹائل ہے، ان کے گھر بھی ہیں، ان کے کنبے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ۔ تو دین اگین اللہ نے انسٹنٹ ریلیف بھی دیا، خوشخبری بھی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میسج تو عراق تک پھیل رہا ہے، آپ کا میسج تو جنات تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے طائف سے واپسی پہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت زید کے ساتھ تھے، اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ، تو حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اب مکہ میں داخل کیسے ہوں گے جبکہ آپ کو یہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا؟ ابو لہب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار اس، اینڈ اللہ ول ہیلپ ہز پروفٹ اینڈ میک دا ٹروتھ سپریم۔ سبحان اللہ۔
فوراً سے انسٹنٹ جواب دیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کی۔ اوکے، الفاظ بالکل ہیں لیکن اسباب ہیں۔ اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا کہ آپ میرا پیغام لے کر جاؤ ہمارے جو 2-3 ایلائز ہیں قبیلے ان کے پاس۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ the first one was الاخنس بن شریک، یہ تو بنو ہاشم سے ہی تھا غالباً، ان کی طرف میسج بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بہت سختی کر رہا ہے۔ بنو مخزوم کی طرف گئے، بنو مخزوم بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک قبیلہ تھا، یہ خالد بن ولید کا، ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ بنو مخزوم نے ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کیا، وہ تو ظاہر ہے ابو جہل کے انفلوئنس میں تھے۔ 15 اور سب ٹرائبز کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر، یعنی اتنی ایفرٹ اور اتنے اسباب اختیار کیے۔ فائنلی کون سا ٹرائب تھا؟ سہیل بن عمر کے پاس بھی گئے تھے۔ بائی دا وے سہیل بن عمر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے، لیکن یہ کہ سب نے ریجیکٹ کر دیا، کسی نے پولائٹ ریجیکشن دے دی، کسی نے جو ہے وہ بات گھما دی، کسی نے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نوفل کا جو چیف تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی، اس کو میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطعم بن عدی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سپلائز دینا شروع کی تھی جب شیب ابی طالب تھا، اس کو رحم آتا تھا، اچھا انسان تھا۔ نان مسلمز میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ ایک تو یہ اس نے مدد کی سپلائز دینا چھپ چھپ کے، اور اس دور میں وہ جتنی سپلائی دیتا تھا باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا ایک کیمل پہ سامان ہوتا تھا آج کے ورتھ کے مطابق، تو یہ چھوٹی بات نہیں، 50,000 پاؤنڈ کا ایک پورا سامان بھیجنا، کس کے لیے؟ بنو ہاشم کے لیے۔ پھر یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابو جہل سے فائٹ کی کہ یہ ٹریٹی ہم نہیں مانتے، یہ تو ظلم ہے، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نکال دیا مکہ سے، ایسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں خیر تھی اس بندے میں، ایون دو مشرک تھا۔ اور تیسری پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اپنے بیٹوں کو بھیجا، گھبرو جوان بیٹے تھے، کہ جاؤ لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا میں دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے۔ اور پھر مطعم آیا کعبہ کے سامنے، کہا جی اس کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ طواف کریں، یعنی اتنا امپاور کیا، میں کھڑا ہوں طواف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی، ٹھیک ہے، یہ روایات میں باقاعدہ آتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطعم نے ظاہر ہے 2 سال کے لیے تقریباً پروٹیکشن دی، اور اس کے بعد پھر ہجرت تھی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کی بڑی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا تو میں سارے پرزنر آف وار اس کے کہنے پہ چھوڑ دیں وداؤٹ ٹیکنگ رینسم۔ تو اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں ثابت ہوتا ہے کہ نان مسلمز میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں جن میں خیر ہے، ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے اور ان کو پریز کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے نبی نے ان کو پریز بھی کیا۔ اوکے، یہ ہے جی سارا کا سارا واقعہ طائف کا، اور ماشاءاللہ اس سے ہم نے بڑے لیسنز بھی اخذ کیے، اور ہم نے دعا کا ایک پراپر وہ بھی طریقہ بھی سیکھا کہ دعا اصل میں پاورفل دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اور جو اللہ پہ ریلائی کرے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ اب بڑا انٹرسٹنگ آگے واقعہ ہے معراج کا، بڑا ایک میجر واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، اور یہ ایک آل ٹائم ہائی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ کس موقع پہ؟ جب شیب ابی طالب ہوا، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر طائف کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کوئی منتھ پہ اختلاف ہے، یہ ایگزیکٹلی کب ہوا معراج کا واقعہ، لیکن یہ کہ ظاہر ہے فیمس ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کب ہوا۔ اس کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا معراج دونوں کا مختلف مطلب ہے۔ اسرا جو ہے یہ نائٹ جرنی ہے فرام حرم ٹو اقصی، معراج جو ہے یہ آسمانوں کی طرف، معراج کا مطلب ہی ہوتا ہے چڑھائی، ٹھیک ہے نا، یہ آسمانوں کی طرف چڑھائی۔ اسرا جو ہے وہ براق پہ ہے، ٹھیک ہے، براق پہ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھوڑا تھا ایک، اور مکہ سے مسجد اقصی ودن 1 نائٹ جو ہے وہ پہنچے، اور معراج جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اسینڈنگ جو ہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ پہلی تو بات یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہے نا، یہ اصل میں سورہ الاسراء میں بھی مینشنڈ ہے، وہ ابھی میں آپ کو ورس دکھاتا ہوں، اور یہ سورہ نجم میں بھی مینشنڈ، ٹھیک ہے، یہ 2 سورز میں قرآن میں مینشنڈ ہے مختلف پہلوؤں سے۔
جہاں تک بات ہے سورہ الاسراء کی، تو اس کی میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو بعبدہ ہی، اپنے عبد کو لے گیا ایک رات میں، کہاں؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کس لیے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ ہم نے اسے دکھانے تھے اپنے بہت ہی عظیم سائنس۔ یہ گفٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اسے اپنے عظیم سائنس دکھائیں گے، بے شک اللہ ہیرنگ، سننے والا اور دیکھنے والا، ان اللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا اپنے رسول کو، نہ کہا اپنے نبی کو، نہ نام کہا کہ محمد کو لے گیا، اللہ نے کہا بعبدہ ہی۔ کس کو لے گیا؟ عبد کو۔ عبد کون ہوتا ہے؟ سلیو آف اللہ۔ اس پہ ابن حجر کا ویو ہے بڑا زبردست، اور اس پہ ابن تیمیہ نے بھی کمنٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کسی کو عبد کہنا، اللہ کا کسی کو عبد کہنا، یہ اللہ کی طرف سے آنر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اس پرپز آف لائف کو سب سے بیسٹ فلفل کیا۔ پرپز آف لائف کیا؟ اللہ کی عبادت۔ تو یہ عبد ہے میرا۔ اللہ جب کسی کو عبد کہہ دیتا ہے نا، تو بس سمجھیں کہ اس کی پریز اللہ کر رہا ہے کہ اس نے پرفیکشن شو کر دی ہے میری عبادت میں۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے انہیں عبد کہہ کے پکارا کہ یہ میرا عبد ہے۔ اوکے، اس کے بعد پھر یہی کہ ہم اسے میریکلز دکھائیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیلنج کو، کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں، ٹاکس میں، موٹیویشنل سپیچز میں، موویز میں، رائٹ، کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں، اور مادر پدر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، فالو یور ڈریمز، فالو یور ایسپریشنز، نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو، تھنگز لائک دیٹ، اینڈ یو کین اسپائر ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز، گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے، جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے۔ اور مجھے، اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا کہ پیار اصل میں ہے کیا۔ پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا؟ لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے، اب دیکھیں نا بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا۔ تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے؟ بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ؟ یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا۔ ادروائز دیکھیں، اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی، اس طرح تو 99% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز۔ تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس۔ کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں، سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لینا۔ ابھی ہوتا ایسے ہی ہے، دیکھیں آپ نے 1 گھنٹے کی ٹاک سنی، مطلب میں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون، لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر، بٹ ٹو بی آنیسٹ، مرد کیا کریں گے؟ وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے، عورتیں کیا کریں گی؟ وہ اپنے مطلب کی لے لیں گے،
ٹھیک ہے نا. یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر, اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے, مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا, اور مجھے فراست دے, مجھے وزڈم دے, تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. فار ایگزامپل دیکھیں سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہیں, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی انہوں نے شکایت کی کہ یار وہ فلانے اسپیکر ہیں, انہوں نے یہ ایک بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائفس کو کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتا ہے تو ہی لوز یو ادروائز ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھا نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا. تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو می. اس طرح میں ایک کلپ انسٹا پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اب دیکھیں نا یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹو کہ پرسنالٹیز بھی تو بھائی کوئی چیز ہوتی نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے, وائفس بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہیں, ہسبینڈ بھی, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے, ٹھیک ہے. دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے, آپ لوگ وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دیکھیے میمز اور فنی ویڈیوز, یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, اور اس میں شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط میمز بھی بنتی ہیں, بہت غلط ویڈیوز بھی بنتی ہیں جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہنساتی ہیں, لیکن یقین کریں کہ سبلیمینل لیول پہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ایسا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسٹیٹیوٹ کو یا تو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے, یا مردوں کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مذاق میں آپ کو پتا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں اس ایکچوئل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ہائپر مطلب اوپینینیٹڈ سوسائٹی, ہائپر اوپینینیٹڈ, اور اتنے پوڈ کاسٹ اتنا کچھ چل رہا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو سی کہ واٹ یو آر لوکنگ ایٹ, واٹ یو آر واچنگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں رشتے کے لیے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اسٹیٹسز ڈال رہا ہے تو یہ تو ایک نیک انسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی بات کر رہا ہے, یا یہ ریلیجن کی بات کرتی ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹسز ڈالتی ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ریلیجس خاتون ہے یا ایک ریلیجس مرد ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا رسپانسبلٹی نہیں نظر آئے گی, ٹو بی آنیسٹ, جب مرد کی بات ہو, رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں, اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ, حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد پہ بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے.
لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج، جیسے بردرز کی بات کروں، کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے، ٹھیک ہے، جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہو، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں، ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں، کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار اوہو یہ تو چیز نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتے دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے، جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہیں ہی نہیں، میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا یہ تو ایسی ہیں ہی نہیں، حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں، ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید باندھی. اب ذرا کچھ کامن کویسچنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکس میں تو بات درست ہے، جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی ہوئی ہے سامنے، چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری پوری چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکس میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ کہاں ہونا ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ استخارہ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ جو ہے وہ عقل مند لوگوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اینڈ پہ ضرور مشورہ کریں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کین شی لک فار دا اسپاؤز ہر سیلف، کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی جاتی کہ ایون پروپوز بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی تھن لائن ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پہلی تو بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈائریکٹ نہیں پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ نے بہت ہی ڈگنیٹی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کی ایک بڑی آنٹی تھیں، ان کو ان کے تھرو اپروچ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یس وومن کین پروپوز اے مین ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ ڈگنیفائڈ ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے. جہاں تک مرد کی بات ہے تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک معروف طریقہ اختیار کیا جائے، ڈیفینیٹلی اس کے ولی کو اپروچ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومن اینڈ وائس ورسا، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی، بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرس کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے اسپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے، جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، پھر فرعون کی مثال ہے لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھیں، رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے، حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتا ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کو خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے، اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا اسپاؤز دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی یہ ہے، رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو، ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ، وٹ ایگزیکٹلی از دین؟ دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو، وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو، وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا، ان میں اتنی سمجھ ہو، اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مست ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو،
لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں اور دین کا شوق رکھنے والے ہوں انشاءاللہ. تو دس از واٹ از مینڈ بائی ریلیجن. اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دا ون وین یو لک ایٹ ہر شی پلیزز یو، کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے، وہ تمہیں پلیز کرے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے، سکون ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے جو ایون ڈراماز فیمیل کا پورٹریل کر رہے ہیں نا، وہ ایک اب ایگریسو فیمیل کا پورٹریل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبلی ان کے اینگل سے یہ کہ جتنا ایگریشن ہوگی، رونا دھونا ہوگا، اتنی ایکٹنگ اچھی ہوگی، اتنا ایوارڈ ملنے کا زیادہ چانس ہے. لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت، عورت کا حسن جو ہے وہ ایک اسپرچل سافٹنس، ایک نرشمنٹ، ایک کیئرنگ نیچر. ٹھیک ہے. جس کو ہم ممتا کہہ لیں، آکسیٹوسن اللہ نے کتنا زیادہ عورت میں رکھا ہے، دا لو کیمیکل. تو یہ بہت حسن ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو. سبحان اللہ. اپنے کردار سے، انشاءاللہ اخلاق سے، اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا، میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں، جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی، میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پرپوزل بھیجا ہے، تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار ابو جہم ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے. اور ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے ابو معاویہ کی، ایز فار معاویہ ہی از ویری پور اینڈ ہیز نو ویلتھ سو میری اسامہ بن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤس انہیں وہاں پہ پرپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے، توکل ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا. لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بساط جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے. پھر ورلڈلی ایسپیکٹ سے دیکھیں آنیسٹلی کہ کیا دیکھنا چاہیے، تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں. انٹرسٹ دیکھے جا سکتے ہیں، سیم انٹرسٹ، رائٹ، کیونکہ سیم انٹرسٹ ہو تو کنورسیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی ہے آپس میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے لانگ ٹرم گولز سیم ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹلیکچوئل لائف سٹائل کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت اچھا ایک طریقہ ہے، کرائٹیریا ہے دیکھنے کا. لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں کہ while selecting a spouse you should ask smart questions. Smart questions کیا ہوتے ہیں؟ Smart questions are what really matters to you and what you can't live without and what you can't accept. یعنی کہ جو آپ کے ریڈ فلیگز ہیں، جو آپ کی تھن لائن ہے کہ یہ کراس نہ ہو. تو وہ smart questions کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how does he deal with anger and disputes. This could be asked کہ جب آپ غصے ہوتے ہیں تو how do you deal with it. ٹھیک ہے. یہ بڑا smart question ہے اور سسٹرز پوچھ سکتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے. ٹھیک ہے. اور مین وائل مرد پوچھ سکتا ہے پوٹینشیل اسپاؤس سے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز پہ بات ہو سکتی ہے، اینڈ ہوز ریسپانسبل فار وٹ. ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی ہے. کیا آپ کو کلیئر ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں ہیں مرد کی؟ اسی طرح ان سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. بڑا اچھا سوال ہے، اسمارٹ کویشچن ہے. اسی طرح لائف پلان، ویژن، پرپس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا پرپس کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلڈرن پہ بات ہو سکتی ہے. اور بہت ضروری ہے کہ what is your concept کہ بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think. ٹھیک ہے. یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے، اور پھر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا جاب کے بارے میں کیا ایک بلیف ہے، what do you think. تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے جاب ہی نہیں کرنی، حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے، گریجویٹ کیا یونیورسٹی سے، تو آبویسلی ڈسگرنٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو آسک اسمارٹ کویسچنز. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی جی انشاءاللہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگس جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس. پہلی تو بات استخارہ. استخارہ کو اگنور نہ کریں. استخارہ از سو پاورفل، لرن اٹ.
دوسری بات یہ ہے کہ while selecting a spouse, do not go around asking all your friends about their opinions. ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تم what do you think میرے لیے کون سا اسپاؤس ٹھیک ہے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات عقل مند لوگوں سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ جائے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں. مطلب 10 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا میری ان سے ملاقات ہوئی, اس میں میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. اب 10 لوگ آپ کو 10 جو ہے وہ 10 لوگ آپ کو 10 قسم کے مشورے دے رہے ہوں گے, 10 اوپینینز آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے, وہ بھی کنفیوژن ہے. تو سلیکٹ سم وائز پیپل اراؤنڈ یو انشاءاللہ, جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, اور ان کے سامنے انفارمیشن لے کر آئے انشاءاللہ کہ یہ ہے اصل میں میرا خلاصہ, تو what do you advise me, what do you think about it, right. اور lastly, do not fall into the trap of dating. یہ آئی نو ماڈرن ایک کنسیپٹ ہے, ہاں ملا جا سکتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں, محرم کی موجودگی میں بالکل ملے, میٹنگز کریں, بات چیت کریں, سوالات کریں ایک دوسرے سے, لیکن ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ کہ مجھے چیٹنگ پہ پتہ لگ جائے گا بہت زیادہ یا مجھے ڈیٹنگ میں پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اپنا ریئل سیلف شاید سامنے نہ لے کر آئے, دے ول برنگ دیئر بیسٹ انشاءاللہ. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے, ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. تو وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنلٹی برٹش ہے یا امریکن ہے, رائٹ, یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 100% وہ انہی کے کانسیپٹ پہ, 100% وہ انہی کے دین پہ. وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا. اور لڑکے کے باپ کو ضرور دیکھیں لڑکیاں, اور لڑکے جو ہیں اس کی ماں کو ضرور دیکھیں, کیونکہ سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیے وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خضر السلام کا, ان بچوں کا باپ نیک تھا جو یتیم بچے تھے جن کی دیوار بنا دی, تو وہ باپ چونکہ نیک تھا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے انشاءاللہ اللہ خاص رحمت اور برکت ڈالے گا اس کے نکاح میں بھی, اس کی شادی میں بھی, کیونکہ اللہ از ٹیکنگ کیئر آف دیم.